اقرار الحسن بھائی حفظہ اللہ تعالی سید بھی ہیں اور ماشاء اللہ تعالی سید ہونے کا حق بھی ادا کر رہے ہیں اور سچائی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اس سے پہلے بھی کئی ایک مزارات پہ ہونے والی خرافات کو انہوں نے ایکسپوز کیا پبلکلی. ابھی جو ان کا یہ ایشو سامنے آیا ہے جو آج کل برننگ ایشو ہے اور ابھی تک منطقی انجام تک تو وہ مسئلہ نہیں پہنچا, لیکن چونکہ اس وقت پوری قوم کی نظریں اس ایشو کے اوپر ہیں تو میں نے اس کو کرنٹ افیئر کے طور پر ضروری سمجھا کہ آج ڈسکس کروں. ہمارے پنجاب ہی میں ایک پیر صاحب مشہور ہیں حق خطیب کے نام سے, شف والی سرکار ان کے مخالفین کہتے ہیں, وہ تو خود اپنے آپ کو نہیں کہتے, حفظہ اللہ تعالی. ہم تو سب کے لیے کلمات خیر ہی کہیں گے. تو ان کی ویڈیوز کافی عرصے سے منظر عام پر آ رہی تھیں جس میں وہ مختلف قسم کے شعبے کر کے دکھا رہے تھے, اپنے قریبی لوگوں کو ہائر کر کے, پوری وہ پلانٹڈ ویڈیوز ہوتی ہیں. اور ظاہر تصوف تو آپ کو پتہ ہے اسی قسم کی خرافات اور ڈرامہ بازیوں کا نام ہے. یہ تو خام خواہ لوگ پردہ ڈالتے ہیں کہ جی جو اگلے لوگ گزر چکے وہ ٹھیک تھے, یہ جو بعد میں آئے ہیں یہ خراب ہے. بالکل ایسا نہیں ہے. اس زمانے میں بھی اگر میڈیا ہوتا تو اس زمانے کی بھی ساری دو نمبریاں ایکسپوز ہو جاتی ہیں, اور میں انشاءاللہ آج کروں گا بھی وہ انشاءاللہ تعالی. یہ اصل میں میڈیا کی برکت ہے کہ یہ سب کچھ ایکسپوز ہو رہا ہے. آج آپ جن باتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں, ہمارے پرانے بزرگوں نے اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ ساری خرافات لکھی اور انہیں کرامات کے نام کے اوپر امت میں بیچا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ساری ڈرامہ بازیاں پچھلے تقریباً 1000 سال سے ہو رہی ہیں, لیکن میڈیا کی وجہ سے اب یہ لوگ ایکسپوز ہوئے, اور پھر ہماری دعوت حق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لیگیسی کو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے آگے لے کر چل رہی ہے, اس کی برکت سے یہ سب کچھ اب عام آدمی کو بھی سمجھ آنا شروع ہو گیا ہے, قرآن و سنت کی روشنی میں, جذبات کی روشنی میں نہیں. تو یہ پیر حق خطیب صاحب مختلف قسم کے جو جعلی مریض پلانٹڈ ان کو اپنے سامنے لا کر پبلکلی کسی کے منہ سے سوئیاں برآمد کرتے ہیں, کسی سے وہ کیل برآمد کرتے ہیں, اور پیچ نکل رہے ہیں, گولیاں نکل رہی ہیں, اور وہ آپ دیکھیں ان گولیوں اور پیچوں کو آپ دیکھیں بالکل وہ تازہ ہیں, کوئی زنگ نہیں لگا ہوا. اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی بھی تازہ رکھ کے ہی آتے ہیں باہر سے. تو وہ نظر آ رہے ہیں ہمیں. اور کبھی کسی کی آنکھ سے وہ زنجیر نکال رہے ہیں. تو وہ سارے جو ایک شعبدہ بازی والے معاملات تھے, ایلوژن کہہ لیں آپ, نظر بندی, یا آپ اسے استدراج کہہ لیں علم الکلام کے اندر, تو یہ ہم عرصے دراز سے دیکھ رہے تھے. اور اس کے اوپر میں تو خیر وقتاً فوقتاً جنرل تو گفتگو کرتا تھا, اسپیسیفکلی ان کو میں نے اس طریقے سے کبھی بائی نیم ٹارگٹ نہیں کیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا اپنا فرقہ انہیں آن نہیں کرتا, تو پھر وہ ہمارا مقدمہ کمزور پڑ جاتا ہے. جب بریلوی مکتب کے علماء خود کہیں کہ بھئی ہم اسے نہیں مانتے, تو پھر مقدمہ کمزور ہو جاتا ہے. پھر وہ اس کا سہارا لیتے ہیں کہ دیکھیں جن کو ہم خود ڈبہ پیر کہتے ہیں ان کی مثالیں دے کے انجینئر صاحب ہمارے بزرگوں کو بدنام کرتے ہیں. تو اس لیے پھر میں جنرل ضرور ذکر کرتا تھا, لیکن اسپیسیفکلی کبھی اس طریقے سے نہیں کیا. اکا دکا ویڈیوز کے اندر جب کسی نے پوچھا تو میں نے بتا دیا کہ بھئی یہ تو بیچارہ شاہی کوئی نہیں ہے, ہم تو ان کے بڑوں کو بھی فراڈیا سمجھتے ہیں, یہ تو شاہی کوئی نہیں. اور دیکھیں یہ کتنے چلاک ہیں, جب کبھی بھی آپ ان کے اوپر کوئی بات کریں یہ فوراً ایسا پینترا بدلتے ہیں اور مقدمہ آپ کے اوپر الٹنے کی کوشش کرتے ہیں. ناصر مدنی صاحب کے ساتھ جو ان کا ہوا اس وقت بھی میری تفصیلی ویڈیو آئی تھی. پھر یہ دونوں ایک سٹیج کے اوپر آئے اور آ کے انہوں نے جوائنٹ پریس کانفرنس کی, اور اس میں آ کے پتہ کیا بات کی, جی ہم دونوں مل کر ختم نبوت پر کام کریں گے. پوری دنیا کا جڑا ویلا ترین بندہ ہوتا ہے نا, وہ کہنا میں ختم نبوت پہ کام کر رہا ہوں. نسے تو چشتی رسول اللہ پارٹی, تھانوی رسول اللہ پارٹی, تسی ختم نبوت پہ کام کرنا ہے. غلام احمد قادیانی دجال کو تو لوگ دجال سمجھ رہے ہیں, اور تمہارے بزرگوں نے جو اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے انہوں نے بزرگی بھی ساتھ اویل کی ہے, اس لیے میں انہیں بڑا مجرم سمجھتا ہوں. اور اگر تم سمجھتے ہو کہ انہوں نے نہیں کیا, تو جنہوں نے کتابیں چھاپی اور جنہوں نے ان کا جھوٹا دفاع کیا وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. چشتی رسول اللہ کا دفاع اشرف علی تھانوی نے بھی کیا ہے, مرتے دم تک اس نے 1944 میں وہ مرا ہے, اس نے توبہ نہیں کی, کیونکہ اس نے تھانوی رسول اللہ کو بھی انڈورس کرنا تھا, اس لیے اس نے دفاع کیا. پیر میر علی شاہ صاحب 1937 میں فوت ہوئے, آج ہے 28 جنوری 2024, آلموسٹ 100 سال ہونے والے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا. احمد بریلوی صاحب 1921 میں فوت ہوئے, انہوں نے اپنے فتاوی رضویہ کے اندر جس کتاب کی تعریف کی اور اس سے بڑھ کر رسول اللہ پر جھوٹ باندھا کہ یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے, سبا سنابل, اس کے اندر چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. تو یہ پرانے بزرگوں سے اگر آپ جان چھڑائیں گے, ان کا کیا کریں گے؟ اور یہ 100 سال پہلے ان بزرگوں کا دفاع کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ کتابیں نہیں بدلی. 100 سال پہلے تک تو کتابیں نہیں بدلی ہوئی تھیں, جب ہی وہ دفاع کر رہے تھے نا, ادروائز وہ کہتے ہیں نا کتابیں بدل گئی ہیں, انہوں نے تو دفاع کیا ہوا ہے. تو یہ صرف ایک فتویٰ مفتی منیب صاحب نے لکھ کے تو سمجھ لیا کہ جان چھوٹ جائے گی, جان نہیں چھوٹے گی بھائی, یہ تو ایک عبارت تھی, ابھی تو وہ بھی نامکمل ہے فتویٰ.
اور جو دوسری گستاخانہ عبارتیں اتنی زیادہ آپ کی کتابوں میں چھپی ہوئی ہیں ان کا آپ کیا کریں گے؟ خیر یہ میں ایک ضمن بات کر رہا ہوں کہ ابھی بھی آپ دیکھیں وہ فوراً جی مجھے ختم نبوت پہ کام کرنے سے روک رہے ہیں اقرار الحسن صاحب، اور نسوے تو ہے ختم نبوت نہ توڑا کے لینا دینا، فراڈیو تمہارے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے، تم لوگ غلام احمد قادیانی دجال کے اصل فالوور ہو۔ صرف قادیانی دجال کو دجال کہنا کافی نہیں ہے، جب تک چشتی دجال، تھانوی دجال ان کو آپ برا نہیں کہو گے نا، اس وقت تک ہم آپ کی ختم نبوت کے عقیدے کے اوپر شک کریں گے۔ تو یہ طریقہ واردات ہے، اس لیے میں یہ بلی شروع میں ان کی مارتا ہوں۔ ہاں اقرار تو بیچارہ شریف آدمی ہے، اسے اندازہ نہیں ہے کہ یہ کیا کچھ کریں گے ابھی، اور یہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں نا کہ کوئی اس کا کوئی منطقی نتیجہ نکلے گا، کچھ بھی نہیں نکلے گا، میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ کبھی بھی تیار نہیں ہوگا ویڈیو بنانے کے لیے، اگر بنا بھی دی وہ ایسی ایمبیگوس بات کرے گا کہ کبھی بھی میڈیا کے سامنے یہ اپنے کرتب اسے نہ دکھانے پڑے، کیونکہ ایکسپوز ہو جائے گا، آپ کو بھی پتا ہے۔ میرے جیسے بندے تو پھر سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، وہ کہیں گے مریضوں کو چھوڑ، تجھے کھلاتے ہیں ہم بلیڈ بھی سوئیاں بھی، تو اپنی نکال کے ذرا بتا، باقیوں کو چھوڑ۔ جو بزرگ کہتا ہے نا میں مردہ زندہ کر سکتا ہوں، تو ٹھیک ہے اپنا قتل معاف کرے، سب سے پہلے اسے شہید کرتے ہیں، اپنے آپ کو زندہ کر کے بتائے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات کی پلی لینا، بھائی انبیاء کو تو اللہ نے منوانا ہوتا ہے، تمہارے بابوں کو اللہ نے منوانا نہیں ہوتا، ان کا کام یہ ہے کہ وہ نبیوں کو فالو کریں، اور یہ ڈاکے مارتے ہیں ان کی عظمتوں کے اوپر، مثالیں دیتے ہیں انبیاء کرام کی علیہ السلام کہ جی ان سے بھی معجزات ہوتے تھے۔ بھائی انبیاء کے معجزات کا انکار کرنے والا تو کافر ہے، وہ تو قرآن میں رپورٹ ہوئے ہیں معجزات، ہم مانتے ہیں ان کو، لیکن تمہارے بابوں نے ان کے نام کے اوپر جو کچھ کیش کروایا وہ جھوٹ بولا، اور اگر سمجھتے ہو کہ یہ سچ ہے تو کر کے دکھا دو، کر کے بتاؤ، ہم مان لیں گے، یہ گھوڑا یہ میدان۔ تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ آج میں اس ٹاپک کو ایک دفعہ پھر تر و تازہ کروں آپ لوگوں کے دماغ کے اندر، تاکہ یہ جو کچھ اب مستقبل میں ہونے جا رہا ہے آپ کو ساری سچویشن کلیئر ہونی چاہیے، اور اس وقت ان کے مقم فکر کے جو بڑے علماء ہیں، جو بڑے آستانے ہیں، انہیں بھی سامنے آنا چاہیے اور آ کے اعلان برات کریں اس طرح کے فراڈیوں سے، میڈیا، اور اپنے فراڈیوں سے بھی کریں اعلان برات۔ یہ جو ہمارا بھولا بھائی ہے نا اقرار، وہ یہ کہہ رہے کہ یہ لوگ تصوف کو، روحانیت کو بدنام کر رہے ہیں، بزرگوں نے تو بڑی خدمات کی، اور بزرگوں نے یہی کچھ کیا ہوا ہے بھائی، ہاں وہ بھی یہی کچھ تھے، یہ روحانیت ہے ہی نہیں ہے، یہ مسٹسزم ہے، جو کہ بدھسٹ کے اندر بھی ہے، کرسچنز کے اندر بھی ہے، ہندوؤں میں بھی ہے۔ ہانٹنگ پروگرام لگتا ہے ڈسکوری چینل کے اوپر، وہاں پہ جیزس کرائسٹ کے نام کے اوپر وہ بھی جنات نکالتے ہیں، اور کتنا وہ یعنی کفری اور شرکی عقیدہ انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، وہ بھی جنات لوگوں کے نکال رہے ہیں، اور اس طرح کے، یہ بھائی ایک فن ہے، اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، شعبدہ بازی ہے، استدراج ہے، اس کا معجزات یا کرامات کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ معجزات انبیاء کرام علیہ السلام سے ہوئے، قرآن پاک میں رپورٹ ہوئے، عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، معجزہ ہے۔ عیسیٰ ابن مریم مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے، جو ان کی نبوت کی گواہی دیتے تھے، یہ نہیں کہ دوبارہ چلنا پھرنا شروع کر دیتے تھے، وہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے کہ جو دنیا سے چلا گیا وہ واپس نہیں آئے گا، وہ وقتی طور پر مردہ زندہ کرتے تھے تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ اتنا بڑا کام اللہ ہی کر سکتا ہے، تو میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اس کے اذن سے اللہ نے میرے ذریعے یہ معجزہ کروایا ہے، تو وہ گواہی دیتے تھے، اور پھر دوبارہ وہ اسی طریقے سے آنکھیں بند کر لیتے تھے۔ مٹی کی مورت میں پھونک مارتے تھے عیسیٰ ابن مریم، سورۃ المائدہ میں، سورہ آل عمران میں آیا، تو وہ پرندہ بن کے اڑتی تھی۔ اندھوں کو اللہ کے اذن سے بینائی دے دیتے تھے، جو کوڑی کے مریض ہیں انہیں اللہ کے اذن سے شفا دیتے تھے، یہ سب کچھ رپورٹ ہوا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا تو معجزہ بہت ایکسٹرا آرڈنری ہے، وہ تو پلانٹ کنگڈم کو اینیمل کنگڈم میں بدل دیتے تھے اللہ کے اذن سے، آسا پھینکا اژدہا بن گیا، دوبارہ ہاتھ لگایا دوبارہ واپس آ گیا، لیکن یہ خود نہیں کر سکتے تھے۔ ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، سورۃ القصص میں آیا کہ جب پہلی دفعہ ان کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو انہوں نے کہا یہ آسا ہے، میں اسے اپنی بھیڑ بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور باقی کام کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے ذرا زمین پہ پھینک، انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا آگے کیا ہونے والا ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں کہ جیسے انہوں نے زمین پر پھینکا، وہ ایک اتنا بڑا اژدہا بن گیا، سانپ نما۔ موسیٰ علیہ السلام خوف کے مارے پیٹ پھیر کر بھاگ گئے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ اگر موسیٰ علیہ السلام نے یہ خود بنایا تھا تو بھاگے کیوں تھے؟ اس کا مطلب ہے انہیں بھی نہیں پتا تھا۔ یار اگر موسیٰ علیہ السلام کا یہ اسٹیٹس ہے تو تھوڑے بابے تو شاید کوئی نہیں ہے، موسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاید کوئی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اسے دوبارہ ہاتھ لگا، انہوں نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ لگایا، واپس آ گیا۔ پھر یہ معجزہ ان کے ساتھ پرماننٹلی اللہ تعالیٰ نے اٹیچ کر دیا، جب وہ پھینکتے تھے
تو وہ اژدہا بن جاتا تھا. لیکن دیکھیں جب امتحان آیا کہ جادوگر آئے ہیں وہاں پہ, انہوں نے رسیاں پھینکی, انہوں نے استدراج کیا, ایلوژن کیا, نظر بندی کر دی, وہ سانپ نظر آئی لوگوں کو, ایکچولی نہیں تھی. ذہن میں رکھیے گا, کوئی جادوگر کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتا, نظر بندی ہوتی ہے. قرآن میں الفاظ ہیں کہ وہ ان کو نظر آئیں اس طرح, کیونکہ سورۃ الحج میں ہے کوئی ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتا بھائی. سائنٹیفکلی بھی یہ چیز پروڈیوس نہیں ہو سکتی کہ رسیوں کے سانپ بن جائیں. سانپ میں سے سانپ بن جاتا ہے, کلوننگ کے ذریعے بھی آپ کوئی تھوڑا بہت کام کر لیں گے, لیکن وہ لیونگ تھنگ سے ہی آپ لیونگ تھنگس کو پروڈیوس کر رہے ہیں. نان لیونگ تھنگ سے لیونگ تھنگس کبھی بھی پروڈیوس نہیں ہو سکتی ہیں. بایولوجی کا لا فائنل ہو چکا ہے. وہاں پہ بھی الفاظ ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی خوف کھا گئے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسا پھینک, آسا پھینکا. ان کو تو نہیں پتا, ان کے ذہن میں تو یہ تھا کہ انہوں نے بھی کیا میں بھی کروں گا تو برابر ہو گئے دونوں. اس وقت تک موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ وہ اژدہا بنے گا جو ان رسیوں کو بھی کھا جائے گا. اسی لیے خوف کھا گئے نا, ورنہ کہندے ہے قرآن میں الفاظ ہے خوف کھا گئے کہ اب کیا کروں. تو ہم نے تسلی دی کہ پھینک دیکھ. اس کے بعد جب سمندری جھیل کے کنارے پہنچے ہیں, ساتھیوں نے کہا حضرت مروا دیا آپ نے, پیچھے بھی موت آگے بھی موت. آگے سمندری جھیل, وہ کافی ساری جھیلیں تھیں جن کو اب جوڑ کے نہر سوئز بنا دی تھی گوروں نے, ورنہ تو پورا افریقہ کراس کر کے آنا پڑتا تھا. دنیا کی اس وقت بھی 30% تجارت جو ہے وہ اسی راستے سے ہو رہی ہے. تو وہ کچھ سمندری جھیلیں تھیں جن میں سے ایک جھیل کو انہوں نے عبور کیا. اب وہ جھیل کے کنارے پہنچے ہیں تو ساتھی کہہ رہے ہیں کہ آگے بھی موت پیچھے بھی موت, اب کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اس عصا کو پانی پہ مارو, راستہ بنا دے گا. اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ یہ عصا یہ کام بھی کر سکتا ہے, اور نہ اس نے کرنا تھا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, اپنی مرضی سے مارتے کچھ بھی نہیں ہونا تھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا امر ہی پیچھے نہیں ہونا تھا. ان کو یہ پتا تھا بس یہی کرتا ہے. تو اگر یہ نبیوں کا سٹیٹس ہے تو باقی لوگ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں بھائی. آج بھی میں دعویٰ کرتا ہوں, آج آپ اگر یروشلم سے وہ عصا تابوت سکینہ ڈھونڈ بھی لیں اور اس میں وہ عصا مل بھی جائے, آپ کسی ربائی کو پکڑا دیں یہودی, یا ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے پاپ کے ہاتھ میں وہ عصا دے دیں, یا امام کعبہ کے ہاتھ میں دے دیں, وہ اسے ذرا سانپ بنا کے بتائے. میں اس سے بڑی بات کرتا ہوں, کسی صحابی کے ہاتھ میں دے دیں آپ, وہ نہیں بنے گا. وہ موسیٰ کے ہاتھ میں معجزہ تھا بس, جب تک اللہ تعالیٰ کا پیچھے حکم تھا. یہ ہے معجزے کا کانسیپٹ. اور کرامت کا زیادہ سے زیادہ یہ کانسیپٹ ہے, کوئی شخص دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لے. کرامت کو ہم مانتے ہیں, کر کے کوئی کچھ نہیں دکھا سکتا, یہ ذہن میں رکھیے گا, کر کے کچھ نہیں کوئی دکھا سکتا. ایک ان کے پاس تخت بلقیس والا واقعہ ہے جس کو انہوں نے مس یوز کیا, اس کو تو میں بعد میں ڈسکس کروں گا, پہلے بھی کافی دفعہ کر چکا ہوں. کر کے کوئی نہیں کچھ دکھا سکتا. ہاں دعا کریں, ہم تو مانتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس کے لیے نبی ہونا بھی شرط نہیں, کہہ رہے نبی کی بھی دعا قبول ہو جاتی ہے. بخاری مسلم دونوں کے اندر آیا, سعید ابن زید کے اوپر ایک عورت نے جھوٹا الزام لگا دیا تھا کہ اس نے زمین دبا لی ہے. مروان بن حکم اس وقت گورنر تھا مدینے کا, اس نے سعید ابن زید کو بلوایا کہ یہ حضرت آپ کے خلاف یہ مقدمہ ہے. تو ان کے جملے سننے والے ہیں, انہوں نے کہا کہ میں نے خود اپنے کانوں سے رسول اللہ سے یہ بات سنی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس نے ایک بالشت زمین بھی کسی کی دبا لی, 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں قیامت والے دن ڈالا جائے گا. تو کیا میں رسول اللہ سے یہ بات سن کر بھی کر سکتا ہوں ایسا کام کہ میں کسی کی زمین دبا لوں؟ مروان ڈر گیا, اس نے کہا حضرت جائیں آپ, دیٹس آل, کافی ہے. انہوں نے کہا نا. ادھر ہی انہوں نے کہا کہ میں اب اس کو بددعا دیتا ہوں جس عورت نے میرے اوپر الزام لگایا کہ یہ ذلیل و خوار ہو کے مرے گی. کچھ عرصے بعد وہ پاگل ہو گئی, اور وہ اس کو کوئی اپنی ہوش نہیں ہوتی تھی. کس جگہ پہ وہ پیشاب کر رہی ہے, کہاں پہ وہ برنا پھر رہی ہے, اور کہتی تھی مجھے سعید کی بددعا لگی. اور ایک دن وہ اپنی سرزمین کے اندر ایک کنویں میں گری اور وہی اس کی قبر بن گئی. تو کرامات ہوتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ کے نیک بندوں کی. دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں حضرت انس بن مالک کے بارے میں آتا ہے. ان کو آ کے ان کے خادم نے بتایا کہ حضرت کوئی بندوبست کر لیں اپنا, اس دفعہ تو قحط سالی ہے اور ہمارے پاس تو سال کے دانے بھی کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا اچھا. وہ گھر سے نکلے, اپنی زمین میں گئے, 2 رکعت نماز پڑھی, اللہ کے حضور دعا کی, یا اللہ بارش تو نہیں نازل فرمانی ہے. واپس آئے اور اپنے خادم سے کہا کہ ذرا دیکھ کے آؤ. اب کانفیڈنس لیول دیکھیں, نبی علیہ السلام کو 10 سال تک وضو کروایا ہے. انس بن مالک 93 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, 82 سال تک زندہ رہے ہیں نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد. 7 صحابہ جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں ان میں ایک ہی ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو خادم نے آگے بتایا کہ اچانک بادل آئے اور صرف آپ کی زمین کے اوپر بارش برسا رہے. تو اللہ تعالیٰ اس طرح دعا سن سکتا ہے کسی کی, اس میں کوئی یہ اس کو پتا کیسے بیان کریں گے کہ خادم نے آگے بتایا, انہوں نے کہا ٹھہر جا ہونے میں تک نا,
اینج اشارہ کی تب بدلا نو وہ تو ٹورے اینج ملے نہیں، ایسا تو نہیں ہوتا بھائی. ہاں دعا مانگی بھائی قبول ہوگی. بخاری میں آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عباس ابن عبد المطلب کو لے کر آئے اور کہا اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ پہلے ہم تیرے نبی سے دعائیں کروایا کرتے تھے، ان کے ذریعے توسل تیری طرف اختیار کرتے تھے، ان کی برکت سے تو بارش نازل فرما دیتا تھا، اب ان کے چچا کو لے کے آئے، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما. اور انس بن مالک کے الفاظ ہیں کہ جب کبھی بھی قحط پڑتا تو حضرت عمر عباس کو لے کے آتے اور ان کی دعا کی برکت سے بارش ہو جاتی. دیکھ لیں تو اس طرح کی کرامات کا کون انکاری ہے بھائی؟ ہم کرامات کے ماننے والے ہیں، ہم کیوں نہیں ہوں گے بھائی؟ اس سے بڑی کیا کرامت ہے 2024 میں اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کے ذریعے 1200 سال کی تمہاری جعلی بزرگیاں الٹ کے رکھ دی ہیں. اس کے ایک نعرے نے تمہارے سارے کے سارے بزرگوں کا جھوٹ پبلک کے سامنے ایکسپوز کر دیا. میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. تو ہم مانتے ہیں بھائی یہ ہمارا پلیٹ فارم کرامت ہے. 12 سالوں میں 1200 سال کی فراڈ پہ مبنی بزرگیاں فارغ ہو گئی ہیں. بالکل کرامت کو کون نہیں مانتا؟ اور تمہارے بزرگوں کے پاس بیٹھ کے لوگ گمراہ ہوتے تھے نا، اور ہمارے پاس بیٹھنے کی ضرورت نہیں، ہماری ویڈیوز بھی کہیں پہنچی ہوئی ہیں نا. ان بزرگوں کے ماننے والے جو اپنے بزرگوں کے ساتھ اس لیے اٹیچ ہوئے تھے کہ پوری زندگی بزرگ پرستی میں ہی مرے، اللہ نے ان کی اولادوں کو بھی ہدایت دے دی ہے. تو بتاؤ کہ باباؤں کے بابا کون ہے؟ اور یہ بات تفنن کے طور پہ بات کر رہا ہوں. ہاں یہ میرے کلپ کاٹ لیتے ہیں ہاں اور کہتے ہیں جی انجینئر صاحب دعوے کر رہے ہیں. انجینئر صاحب نے کیا دعویٰ کرنا ہے؟ نہ ہم نے چندہ بک بنائی کوئی، نہ کوئی مسجد بنائی، نمازیں تمہارے پیچھے پڑھیں، چندے تمہیں دیں، تمہیں مسلمان سمجھیں. اس سے بڑی تمہارے ساتھ کیا نیکی کر سکتے ہیں؟ تمہارے بزرگوں نے تو داتا دربار پہ آپ چلے جائیں، جوتیوں کے اوپر بھی نا 50 روپے کا ٹوکن لگایا ہوا ہے. یہاں پہ سینکڑوں لوگ آتے ہیں، ہم نے بھی ٹوکن لگایا ہوا ہے فری. ہوں دسو بڑا کیڑا داتا ہوا پھر؟ وہاں تو آپ چڑھاتے ہیں نا تو کچھ آپ کے اوپر وہ لگا دیتے ہیں. یہاں ہم سب کو ناشتہ بھی کرواتے ہیں، اس کے بعد سموسے بھی، دودھ پتی بھی اپنی جیب سے، اور چندہ بھی نہیں لیتے. ہوں دسو بڑا داتا کیڑا ہویا؟ میں نے دعویٰ کیا تھا کہ آج آپ ان کے چندے بند کر دیں، یہاں آپ کو درباروں کے اوپر کتے نظر آئیں گے. لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا، ہمارے اسٹوڈنٹس نے ویڈیوز بھی وہ کتوں والی نکال دی ہے. ایک دربار کو صرف دروازہ اس کا بند ہوا ہوا ہے اور اوپر بھی کتے بیٹھے ہوئے ہیں، نیچے بھی کتے بیٹھے ہوئے ہیں. دروازہ کھولے اندر بھی چلے جائیں گے. ہاں کوئی جل کے راکھ نہیں ہوگا بھائی. یہ ہمارے جیلم شہر میں یہ دریا کے اوپر اتنا مشہور ایک دربار ہے سلمان پارس کے نام سے، اور جھوٹ منسوب کیا ہوا ہے کہ کوئی صحابی رسول ہیں. کہتے ہیں 1992 میں سیلاب آیا تھا تو اتنا پانی تھا شہر کے اندر داخل ہو گیا اور مزار کے اندر نہیں گیا، اور میں نے اس مزار کی خود صفائی کی ہوئی ہے. اس وقت میں بریلوی تھا، اور 6-7 مہینے تک 5-6 فٹ تک آلموسٹ یا 4 فٹ تک وہ پوری دیواریں کالی رہیں جب تک نیا پینٹ نہیں ہوا، کیچڑ کے نشان کی وجہ سے. لیکن جھوٹ مشہور ہے، جتنا مرضی مشہور کرنا ہے، جھوٹ بولو اور بولو، ہاں جتنا مرضی بولو، کون پوچھنے والا ہے؟ تو یہ سب کچھ ان کا جو ہے فراڈ کے اوپر مبنی ہے. یہ میڈیا کی برکت سے ایک ایک چیز کھل رہی ہے، اور آج معاملات لوگوں کے لیے سمجھنا آسان ہو گئے ہیں. ادروائز میں آپ کو بتاؤں آج بھی اگر یہ میڈیا نہ ہوتا تو ان کا یہ فراڈ سارا اسی طریقے سے چلتا رہتا. تو معجزات کا انکار کرنے والا کافر ہے، گمراہ نہیں ہے. لیکن معجزات کے پیچھے قرآن و سنت کھڑے ہوئے ہیں، اور تم نے جھوٹی کہانیاں اپنے بزرگوں کے بارے میں مشہور کر دی ہوئی ہیں. اور پھر معجزات کا بھی وہ کنسپٹ نہیں ہے جو تم دیتے ہو کہ کوئی کر کے دکھا سکتا ہے. نہیں، جب تک اللہ کا اذن ہوتا ہے. سورۃ الانبیاء میں آیا کہ اس نبی کو وہ معجزے کیوں نہیں دیے گئے جو اگلے انبیاء کو دیے گئے تھے. یہ ہم سے خود بیان کرتا ہے، یعنی مردوں کو زندہ کرنا اور باقی چیزیں. یقیناً نبی الاسلام کے کافی سارے معجزات ہیں، لیکن مردوں کو زندہ کرنا یہ معجزہ نہیں دیا گیا. اللہ نے کہا کہ ہمارے نبی کا معجزہ قرآن ہے. سورۃ العنکبوت میں آیا. کیوں؟ ہمارے نبی کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے. آج عیسیٰ ابن مریم کے معجزے کی ویڈیو کوئی نہیں دکھا سکتا. ہمارا تو ایمان ہے نا، عام بندے کو آپ کیسے دکھائیں گے؟ لیکن قرآن وہ معجزہ ہے جو آپ آج عام بندے کو بھی پیش کر سکتے ہیں. تو آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی، ختم نبوت کی وجہ سے آپ کا معجزہ بھی قیامت تک کے لیے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس الذکر یاد دہانی کو ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور سورۃ العنکبوت میں آیا کہ یہ معجزہ ہے نبی علیہ السلام کا جس کے اوپر دعوی نبوت ہے. باقی بھی معجزات ہے لیکن دعوی نبوت اس معجزے کے اوپر ہے. تو خود سے کوئی کچھ نہیں کر کے بتا سکتا. ہاں اللہ چاہے تو وہ چیزیں اٹیچ ہو جاتی ہیں. نبی علیہ السلام کے پسینہ مبارک سے خوشبو آتی تھی، یا آپ خود کچھ کر کے نہیں بتاتے تھے، یا آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک پرماننٹلی چیز اٹیچ کر دی تھی کہ آپ کے پسینہ مبارک سے خوشبو آتی تھی. بخاری مسلم میں یہ حدیثیں رپورٹ ہوئی. بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی ان 2 آنکھوں سے دیکھتے تھے. ہمیں تو بس 180 تک بھی بڑا مشکل سے نظر آتا ہے. آپ علیہ السلام کو ان 2 آنکھوں سے 360 ڈگری کا ویژن نظر آتا تھا. یہ آپ کے ساتھ پرماننٹلی معجزہ اٹیچ تھا. تو پرماننٹلی بھی معجزہ اٹیچ ہو سکتا ہے کسی پیغمبر کے ساتھ.
لیکن اس میں اس کا اپنا اختیار نہیں ہے, اپنی کمپیٹنسی نہیں ہے کہ کوئی حاصل کر لے. اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو زیادہ تر تو ایسی چیزیں ہیں جو وقتی طور پہ ہوتی ہیں, جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. کوئی غیبی خبر دے دیتا ہے, نبی تو ہوتا ہی وہ ہے جو غیبی خبر دے, لیکن اللہ کے بتانے سے خود سے کوئی کمپیٹنسی نہیں حاصل کر سکتا, یہ ذہن میں رکھیے گا. تو نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی سورہ بنی اسرائیل میں 9 معجزات رپورٹ ہوئے ہیں جو کافروں نے ڈیمانڈ کیے تھے. سورۃ الانبیاء میں تو آیا نا کہ یہ معجزے کر کے دکھائے. اللہ نے فرمایا کیا اگلے لوگ ایمان لے آئے تھے جو یہ لے آئیں گے؟ کوئی معجزہ نہیں. اور سورہ بنی اسرائیل میں 9 معجزات آئے کہ یہ آسمان پہ چڑھ کے دکھائے, ہمیں ہمارے سامنے چڑھے. اور صرف چڑھنے کو نہیں مانیں گے, یہ اوپر سے ایک کتاب لے کے نازل ہو, اس کا کوئی باغ ہو جس میں یہ نہریں روا کرتے ہیں, اس کا کوئی گھر ہو سونے کا. یہاں بابوں کے بارے میں کہتے ہیں اوپر دیکھا تو سونا, نیچے دیکھا تو سونا, اور نہ سوئے تو ہیں. داتا حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم, پورا درخت, اس کی ٹہنیاں, اس کا تنا, اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی, سارا, ہاں سارے سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا, تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی, زمین سونے کی. یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا, بائیں دیکھا تو سونا, آگے دیکھا تو سونا, پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا, کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان دیا, اور کہتا حضور کہاں سے پکڑاؤں, مٹی ہے ہی نہیں, جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے. بابا جی ایک سوال ہے بابا جی, اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی, جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہریوم ہریوم ہریوم. یہ رانگ نمبر ہے, یہ رانگ نمبر ہے. سورہ بنی اسرائیل کے الفاظ ہے, اس کا سونے کا کوئی گھر ہو. 9 معجزات گنوائے. اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ اے نبی تم فرما دو میں بشر ہوں, رسول ہوں, معجزات اللہ کے پاس ہے, میرا اختیار ہی نہیں ہے. حتیٰ کہ سورۃ الانعام میں آیا کہ اے نبی اگر ان کا آپ سے معجزات کو ڈیمانڈ کرنا آپ کی طبیعت کے اوپر گراں گزرتا ہے نا, تو آپ سے اگر ہو سکتا ہے نا تو آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لیں, زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لیں, انہیں معجزہ لا کے دکھائیں. ہم تو معجزہ دکھانے والے نہیں ہیں. اور اے نبی نادان نہ بن جاؤ. ویسے تو وہاں جاہل کا لفظ ہے, میں احتراماً اس کا ترجمہ ماڈریٹ کر رہا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ میرا اختیار ہے, جب چاہوں کوئی معجزہ دکھا دوں. کسی انسان کا کوئی اختیار نہیں بھائی, یہ ذہن میں رکھیے گا. اور یہ جو معجزات ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کے, ان کو جو بعض لوگ سائنٹیفکلی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا, کبھی واقعہ معراج کو, کبھی کسی اور چیز کو, بالکل یہ جہالت کے اوپر مبنی کام کرتے ہیں. یاد رکھیے گا جس دن کسی نبی کا معجزہ سائنس نے کر کے دکھا دیا تو پھر اس دن اس نبی کی نبوت سٹیک پہ لگ گئی. میرا یہ ایمان ہے اور سائنس کے سٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے یہ دعویٰ ہے کہ کسی نبی کا کوئی معجزہ سائنٹیفکلی ریپروڈیوس نہیں ہو سکتا. سائنس کبھی نہیں کر سکتی کہ آسا کو اژدہا بنا دے, قیامت تک. سائنس کبھی نہیں کر سکتی کہ کسی کی ٹوٹی ہوئی ہڈی پنڈلی کی سیکنڈز کے اندر جوڑ دے. وہ بخاری میں آیا, نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی, ہاتھ مبارک پھیرا, وہ کہتے ہیں اس طرح ہوگی کبھی ٹوٹی نہیں تھی. یہ اب ریپروڈیوس نہیں ہو سکتا, ذہن میں رکھیے گا, سائنٹیفکلی نہیں ہو سکتا. ورنہ تو پھر اگر سائنس وہ سارے کام کر کے دکھا دے تو نبی میں اور پھر غیر نبی میں کیا فرق رہ گیا؟ تو یہ دھکے کے ساتھ چیزیں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل اس طرح نہیں ہو سکتا. کوئی بھی انبیاء کرام کا معجزہ ریپروڈیوس نہیں ہو سکتا. کبھی نہیں ہوگا کہ کوئی مٹی کی مورت میں پھونک مارے اور پرندہ بن جائے. یہ ہو سکتا ہے کہ کلوننگ کے ذریعے کوئی چیز تیار ہو جائے, وہ لیونگ تھنگ سے ہی ہو رہی ہے, مٹی سے نہیں ہو رہی. تو کوئی معجزہ کسی پیغمبر کا ریپروڈیوس نہیں ہو سکتا. اور کرامت کا کانسیپٹ میں نے آپ کو بتا دیا, دعا ہے. باقی جو علاج کے طریقے ہیں ان کو آپ کرامات کی طور پر پیش کریں گے, پھر گوروں کو مان لیں. سب سے بڑا ولی اللہ جنہوں نے کتنی لا علاج بیماریوں کے علاج دریافت کر لیے, میں تو آپ وہ بھی نہیں کہتے کہ ہم نے کوئی کرامت یا معجزہ کر دیا. آپ کی سننے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے, وہ ایک ڈیوائس آپ کے کان کے اوپر لگا دیتے ہیں, آپ سن لیتے ہیں. آپ کے وہ بزرگان دین جو نگاہیں مار کے عرش کے اوپر دیکھ لیتے تھے, آج ان کی حالت یہ ہے کہ وہ سامنے سے جو لکھا ہوا پڑھنے کے لیے اینک گورے کی استعمال کرتے ہیں. وہ پہلے بھی کوئی نہیں دیکھتے تھے بھائی. کئی صحابہ ہیں جو نابینا ہو گیا آخری وقت میں. اس زمانے میں آنکھوں کا علاج اس طرح نہیں ہوتا تھا. آنکھ آپ ڈونیٹ نہیں کر سکتے تھے, کسی کی نظر کمزور ہوگی تو بس ہو گئی, اینک نہیں تھی. تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ترقی کرائی ہے, اور یہ سائنٹیفکلی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نالج ہے جو اس نے انسانیت کو سکھایا ہے. 5 بڑے بڑے جو طریقہ علاج ہے نا,
नंबर 1 एलोपैथी, जो सबसे ज्यादा मशहूर है। नंबर 2 होम्योपैथिक इलाज है। नंबर 3 सर्जरी का इलाज है। सर्जरी पैरेलल में एक इलाज है, और सर्जरी वो इलाज है कि बाजुकात इसके बगैर चारा नहीं है। अपेंडिक्स का किसी की वो नस फटने वाली हो तो ना कोई दम काम आएगा मेरे भाई, और ना कोई दवाई काम आएगी, वो आपको कट लगा के वो निकालनी पड़ेगी। सर्जरी ये तीसरा बड़ा इलाज। चौथा हर्बल है, जो आपका ये देसी इलाज कह लें या आप हकीमों वाला इलाज है, ये भी डेफिनेट इलाज है। और पांचवा अगर कोई इलाज है वो झाड़ फूंक करना, सुन्नत अज़कार के जरिए हो या किसी और जरिए से दम वगैरह करना जिसमें कोई शिरकी अल्फाज ना हो, वो कर सकते हैं। इसमें मेरी तफसीली वीडियोस रिकॉर्ड है, लेकिन वो भी ये काम नहीं कर सकते। अगर कोई कहता है ना ये काम हो सकता है, तो सरकार हमको मुश्किल काम नहीं बताते। ये कह रहे हैं ना कि जी ये ब्लेड निकालते हैं और बाईपास कर देते हैं फलां फलां, और छाड़ दो, कोई किसी नौ मौलूद बच्चे का खतना करके बताए को बाबा, और अगर ना हुआ ना, अगली गल आप समझ जाओ, स्टाम्प पेपर से लिख के दो, हूं मैं तक ना केड़ा बाबा सामने आंदा है। जेड़ा सामने आया ना मैं रूहानी ऑपरेशन करना, उनको बिल्कुल ठीक है, बच्चा ला रहा हूं अभी जो छोटा पैदा हुआ है, बगैर ब्लेड मारे निगाह मार के इसका ऑपरेशन करना है रूहानी तौर पे, और अगर ऑपरेशन ना हुआ और खतरा ना हुआ, इस लेवल पे उतर के इनको समझाएंगे ना, तो फिर इनको समझ आएगी। ये छोड़ दे बाकी सारे ये ब्लेड ब्लूड छोड़े, इनको कहें ये इसके ऊपर एग्री करो अगर इतने कॉन्फिडेंट हो। और मैं आपको बता रहा हूं, इसके ऊपर ना मरा हुआ कोई बाबा जिंदा हो जाए तो वो तैयार होगा, और ना इनमें से कोई तैयार होगा जो इतने बड़े बड़े कारनामे आपको कहते हैं हम करके दिखा सकते हैं। कोई भी कुछ नहीं करके बता सकता, बिल्कुल फ्रॉड है, झूठ के ऊपर मबनी है, तमाशा लगाया उन्होंने, आप लोगों की जहालत का फायदा उठा रहे हैं। और अब देखें लोग हिम्मत करके टीवी पे आके एक एक करके लोग बयान कर रहे हैं कि जनाब हम भी गए थे, कुछ भी नहीं हुआ, मरीज मर गया। वो आपने देखा लिबर्टी चौक के अंदर इकरारुल हसन ने जो लोगों के इंटरव्यू किए, हमारे जेलम शहर में कई लोग हैं उनको हाथ लग चुके हैं। तो लेकिन तमाशा चल रहा था, अरसे दराज से चल रहा था। अब शुक्र है कि मेन मीडिया चैनल के ऊपर इसको गोद लिया गया है, और मैं समझता हूं कि इसका कोई मंतकी नतीजा निकलना चाहिए। अगरचे मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि निकले, क्योंकि वो तो भागेगा, कोई ना कोई बहाना ऐसा करेगा, ऐन मुमकिन है कि उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे इकरारुल हसन को। उसकी जुर्रत को सलाम है, और इंशाअल्लाह ताला हम हर मौके के ऊपर खड़े हैं, और ये मेरी वीडियो भी इंशाअल्लाह ताला इनके लिए, इनको हॉन्ट करने के लिए काफी होगी इंशाअल्लाह ताला।